السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم خبریں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں، اور پاکستانی سیاست کے حوالے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت سے ایک بڑی شاکنگ خبر آئی ہے لاشوں کو لے کے. اندازہ کیجئے کہ لاشوں کو لے کے ایک نیا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا. اور یہ کون سی لاشیں ہیں؟ یہ بیسکلی ایئر انڈیا کا جو جہاز گرا تھا اس کی لاشوں کو لے کے جو ہے ایک نیا سکینڈل شروع ہو گیا ہے، اور ٹاپ ہیڈ لائن ہے اس وقت تمام چینلوں کی انڈیا کے اندر. یہ معاملہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک مطلب یہ لوگ جو ہیں وہ ڈس آرگنائزڈ ہیں، کہ یہ لوگ مسافروں کی لاشوں کو بھی جو ہے وہ نہیں سنبھال سکتے. تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ کے آس پاس بھی لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو کروائیے، ان سے چینل کو سبسکرائب جو ہے وہ ضرور کروائیے. اچھا جی، سب سے پہلے ذرا پاکستان کے حوالے سے، اور پلیز ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ یہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کے مختلف علاقوں میں بدھ کو بھی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، اور آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے این ڈی ایم اے نے متنبع کیا ہے کہ کئی علاقوں میں فلیش فلڈنگ اور شہری علاقوں میں جو ہے وہ سیلاب کا خدشہ موجود ہے. این ڈی ایم اے کے مطابق شاہراہ قراقرم اور بابوسر ٹاپ دونوں اطراف سے مکمل طور پر بند ہے، اور سیاحوں سے کہا گیا ہے کہ وہ پہاڑی علاقوں کی جانب سفر سے گریز کریں، موسمی حالات سے آگاہ رہیں، اور مسدود سڑک کی صورت میں غیر تصدیق شدہ راستوں سے بچیں کیونکہ وہ خطرناک ہو سکتے ہیں. شمالی پہاڑی علاقے گلگت بلتستان میں بابوسر ٹاپ کے علاقوں میں بارش کے بعد سیلابی ریلے اور لینڈ سلائڈنگ کے سبب 300 سے زائد سیاح وہاں پہ پھنس گئے تھے، جنہیں اب آہستہ آہستہ مرحلہ وار جو ہے انہیں وہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے، اور کافی لوگوں کو آلریڈی شفٹ کیا جا چکا ہے. اور بدھ کی صبح آج لاہور میں جہاں پہ میں موجود ہوں، یہاں پہ بھی جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، اور کئی علاقوں کے اندر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ کئی فٹ جو ہے وہاں پہ کھڑا ہو گیا. اور بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو حالیہ مانسون بارشوں کا جو سپیل ہے یہ جون اور جولائی کے آخر تک جو ہے وہ جاری رہے گا، اور اب تک اس میں مجموعی طور پہ 245 افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور 600 افراد جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں. صرف پنجاب میں سب سے زیادہ 135 اموات ہوئی ہیں اس سارے سپیل کے دوران. اور حکومت پاکستان کے جاری شدہ اعداد و شمار کے مطابق ملک کے 2 بڑے ڈیموں تربیلا اور منگلا میں پانی کی سطح جو ہے وہ مسلسل بلند ہو رہی ہے. تربیلا ڈیم 80% اور منگلا ڈیم جو ہے 51% آلریڈی بھر چکا ہے، اور پانی کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ K2 جو ایک پاکستان کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، اس کے لیے جو رستہ جاتا ہے وہ رستہ کٹ گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ہوتو سسپینشن برج ہے یہ، جس کی تصویر آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ ڈیمیج ہو گیا ہے ایک سائڈ سے، جس کی وجہ سے اب جو لوگ اس سائڈ پہ ہیں جو K2 بیس کیمپ کی طرف گئے ہوئے ہیں، یا جو وہاں پہ ایک ولیج آتا ہے اسکولے، میں گیا ہوں وہاں پہ، تو وہ اسکولے کی طرف سے اس طرف لوگ نہیں آ سکتے، اور یہاں سے لوگ جو ہیں وہ اسکولے کی طرف نہیں جا سکتے. صرف فضائی رستہ جو ہے وہ فضائی سفر کے ذریعے آپ اس وقت اپروچ کر سکتے ہیں. زمینی رستہ جو ہے وہ اس وقت اس علاقے کا کٹ چکا ہے. تو دس از اے ویری بگ پوائنٹ آف کنسرن کہ K2 کا رستہ جو ہے وہ کٹ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ترجمان گلگت بلتستان حکومت نے اپیل کی ہے کہ حالات معمول پر نہ آنے تک سیاح جو ہیں وہ فی الحال گلگت بلتستان کا سفر جو ہے وہ نہ کریں. انہوں نے کہا ہے کہ جی بارش اور سیلاب کی وجہ سے یہاں پر بہت نقصان ہوا ہے، اور بابوسر سے بہنے والے 10 سے 15 افراد فی الحال لاپتہ ہیں، اور مسافروں کو ریسکیو کرنے کے لیے گلگت بلتستان حکومت نے کوہستان انتظامیہ سے رابطہ کیا ہے. دوسری جانب شاہراہ بابوسر میں پھنسے تمام سیاحوں کو فی الحال ریسکیو کر لیا گیا ہے. ذہن میں رکھیے گا، میں جو لوگ نہیں جانتے یا جو لوگ گئے ہوئے ہیں، بابوسر ٹاپ جو ہے جو ناران سے آگے جا کے آتا ہے، یہ بیسکلی بارڈر ہے، یہ KP اور گلگت بلتستان کا بارڈر ہے. وہیں سے ایگزیکٹلی بابوسر ٹاپ سے جو ہے وہ گلگت بلتستان کی حدود جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں، اور بابوسر ٹاپ سے اس سائڈ کے اوپر جب آپ ناران سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسکلی KP کا علاقہ ہوتا ہے. تو یہ بالکل بابوسر کے اس آس پاس کے ایریا کے اندر جو ہے وہ یہ ساری تباہی جو ہے وہاں پہ آئی ہے. اس کے علاوہ جناب کچھ سیاست کے میدان سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ خبریں شیئر کرتے ہیں. اور جناب عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پہ رچرڈ گرنیل کے ساتھ جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے. رچرڈ گرنیل نے خود ایکچولی یہ ٹویٹ کیا کہ جناب ان دونوں صاحبزادے جو ہیں وہ بڑی اس نے ہاتھ شاٹ ڈال کے ان کے ساتھ تصویر بھی کھنچائی ہوئی تھی. اور اس کے بعد وہاں کے جو جتنے بھی مقامی پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار ہیں انہوں نے ایک ایک کر کے اس کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ رچرڈ گرنیل جو ہے نا دوبارہ جاگ گیا. تو مجھے تو رچرڈ گرنیل بھی جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ زیادہ رنگ بازیاں جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس نے ایک پوری تحریک شروع کی تھی، اور مختلف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ اس نے تصویریں کھنچا لی تھی، ہویا کچھ نہیں سی. اب بیٹے جو ہے وہاں پہ آ گئے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ اناؤنس ہوا تھا نا، علیمہ خان صاحبہ نے جب اناؤنس کیا تھا کہ جی وہ عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ پہلے امریکہ جائیں گے پھر پاکستان آئیں گے، تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ دھیان رکھیے گا امریکہ میں بہت بڑا رنگ باز بیٹھا ہوا ہے، ان بچوں کو جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کھیلنے مت دیجیے گا کہ وہ
اپنے مفادات کی خاطر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کو جو ہے وہ بیٹھ کے بیوقوف بنا رہے ہوں. سو لیٹس سی, ان کی اپنی مرضی ہے, وہ جو بہتر سمجھتے ہیں. انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی گئے ہوں گے. منڈے ہے نا, مطلب کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہیں, منڈے ہے نا, انہوں نے پتہ ہے کی کرنا ہے انہوں نے. عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان نے ایک ٹویٹ کیا. اچھا بائی دا وے, میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ جو ان کے صاحبزادے وہاں پہ گئے ہیں, تو آج ہی جنگ اخبار کے اندر صالح ظافر صاحب, میرے بڑے پسندیدہ وہ صحافی ہیں صالح ظافر صاحب, اور مطلب وہ جنگ جو گروپ ہے نا اس کا ایک عجوبہ ہے, سارے قدیمہ سے تعلق رکھنے والے یہ صحافی ہیں. تو انہوں نے اپنی یہ ایک خبر جو ہے وہ کوٹ کی ہوئی ہے, یہ آپ سامنے یہ دیکھیے گا, اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ جمیمہ خان نے اپنے بیٹوں کو پاکستان اور امریکہ جانے سے روک دیا ہے. اچھا وہ اتنا بھی نہیں کرتے کہ پہلے لکھن تو پہلے ایک چیک ہی کر لو کہ وہ ان کے بیٹے آلریڈی لینڈ کر چکے ہوئے ہیں, ان کے بیٹے امریکہ میں لینڈ کر چکے ہوئے ہیں, اور یہ صاحب جو ہے آج صبح کے اخبار کے اندر رپورٹ کر رہے ہیں کہ جمیمہ خان نے تو منع کرتا تو نہیں جانا ہوتا ہے. یار چیک تو کر دیا کریں پہلے, اور اوپر سے مطلب صالح ظافر اگر کوئی خبر دے رہے ہیں تو اس کو کم از کم 3 دفعہ کراس چیک کر لیا کریں ایک دفعہ کہ وہ کوئی خبر درست دے بھی رہے. جنگ اخبار ایک بڑا معتبر پاکستان کا نمبر 1 اخبار ہے, تو برائے مہربانی آپ ایک دفعہ چیک ہی کر لیا کریں. قاسم خان ان کے صاحبزادے عمران خان صاحب کے, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ہمارے والد نے اس ملک کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, اپنی راحت سکون اور سلامتی چھوڑ کر پاکستان کے مستقبل کی خاطر جدوجہد کی. آج وہ خاموش کر دیے گئے ہیں, اذیت میں ہیں, قید میں ہیں, اور ہم سے مکمل طور پر جدا کر دیے گئے ہیں. جب سے ہمیں شعور آیا انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو سکھایا کہ کرپٹ حکومت کتنی تباہ کن ہو سکتی ہے. آج انہیں اسی جرم کا الزام دیا جانا ایک سفاک اور ناقابل برداشت ستم ظریفی ہے. تو یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ علی امین گڈھا پور صاحب نے بیان دیا جو انہوں نے کہا عمران خان کی غیر قانونی اور غیر آئینی گرفتاری اور سزا کو نہیں مانتے. سزائیں عوام کی رائے اور آئین پر حملہ ہے. تمام کیے گئے غیر قانونی فیصلوں کو واپس لینا ہوگا. پی ٹی آئی کو ختم کرنے والے آج ماضی کا قصہ بنتے جا رہے ہیں. ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم سب اس وقت فسطائیت کا شکار ہیں, کسی کو بھی استثنا حاصل نہیں ہے, اس لیے عوام کو کسی قسم کے غلط مفروضات قائم نہیں کرنے چاہیے. انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی رہائی یا قیادت سنبھالنے کی بات جو ہے وہ ابھی قبل از وقت ہے, کیونکہ ان کے خلاف متعدد مقدمات اب بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہے اور ان کی فوری رہائی کے امکانات جو ہیں وہ کم ہیں. تو انہوں نے بیسکلی ایک ریالٹی چیک دیا ہے کہ بے شک ان کی ایک معاملے کے اندر جو ہے 9 مئی کے ایک کیس کے اندر جو ہے بے شک ان کی بریت ہو گئی ہے, لیکن لگ نہیں رہا کہ ابھی وہ رہا ہوں گے. لیکن میرے خیال میں کیونکہ یہ 9 مئی کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کیس تھا, اور اگر اس کے اندر ظاہری بات ہے ان کو ایک اتنا بڑا ریلیف ملا ہے, تو کانسیکوئنٹلی جو ہے وہ باقی اس کیسز کے اندر بھی جو ہے موسٹ پروبیبلی شاید ان کو ریلیف مل جائے گا. لیکن اوبیسلی یہ وقت بتائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ سینئر کورٹ رپورٹر ہیں ثاقب بشیر صاحب, انہوں نے کہا جی 9 مئی کیسز میں ضمانت کی درخواست سے مسترد ہونے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عمران خان کی اپیلیں جو ہیں سپریم کورٹ میں دائر ہونی ہیں. ان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کے مطابق اڈیالہ جیل حکام 3 ہفتوں سے عمران خان کے وکالت نامے دستخط کروانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ان کے وکلا کو جو ہے وہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے وکالت نامے کو سائن کر سکیں. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ ہے مراد سعید کے حوالے سے کہ مراد سعید جو ہے وہ سینیٹر تو الیکٹ ہو گئے ہیں, لیکن وہ حلف کس طرح لیں گے آ کے, اور کیا وہ جب حلف لیں گے تو کیا انہیں گرفتار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا, کیونکہ وہ آلریڈی وہ بھی قانون کو مطلوب ہیں. اچھا اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ آج میاں اظہر صاحب جن کا انتقال ہو گیا تھا, پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا, سابق گورنر پنجاب, وہ ان کی نماز جنازہ جو تھی اس میں ان کے جو صاحبزادے ہیں حماد اظہر انہوں نے شرکت کی. حماد اظہر جو ہے وہ بڑی دیر سے انڈر گراؤنڈ تھے اور کے پی کے علاقے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ موجود تھے. تو کل سے یہ بھی ایک سوال ہو رہا تھا سیاسی حلقوں میں کہ کیا حماد اظہر جب اپنے والد کی اس کے لیے نماز جنازہ کے لیے آئیں گے تو کہیں ان کو ایسا نہ ہو کہ گرفتار کر لیا جائے, تو انہیں نہیں گرفتار کیا گیا. اور میرے خیال میں یہ سینسیبل بات ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ نون لیگ سے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو ہے وہ تعزیت بھی کی گئی ہے اس انتقال کے اوپر. تو شکر ہے کہ تھوڑا سا لحاظ ہے اس بات کا کہ اس موقع کے اوپر کم از کم بیٹے کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کرنا چاہیے جب گھر کے اندر جو ہے اتنی ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ آئی ہو. تو اب مراد سعید کے حوالے سے البتہ جو ہے وہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ جو روپوشی ہے اس سے باہر آئیں گے, سینٹ کا اپنا آ کے حلف لیں گے یا نہیں لیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آئیں حلف لینے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں گرفتار کر لیا جائے. لیکن اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایز سچ حلف نہ لینے کے حوالے سے کوئی شک نہیں ہے
کہ جی ان کو اتنے ٹائم پیریڈ میں آ کے حلف لینا ہے یا نہیں لینا. تو ساتھ ہی ساتھ الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 72 میں ترمیم کی گئی ہے کہ اور منتخب رکن کو یا بند کیا گیا ہے کہ وہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ 60 روز میں حلف لے, ورنہ ان کی نشست جو ہے وہ خالی قرار دے دی جائے گی. تاہم قانونی جنگ اور شور کے باعث آرڈیننس کو باقاعدہ قانون میں فی الحال نہیں بدلا جا سکا. اور آئین کے آرٹیکل 64(2) کے تحت کسی بھی رکن پارلیمنٹ کو جو مسلسل 40 نشستوں میں غیر حاضر ہے بذریعہ تحریک نشست کو خالی قرار دیا جا سکتا ہے. تاہم اس کے لیے رکن کا حلف اٹھانا لازم ہے. اگر نومنتخب سینیٹر مراد سے اپنے عہدے کا حلف نہیں لیتے تو قانونی سکم کے باعث وہ اپنی نشست برقرار رکھ سکیں گے. تو یہ اس کی جو ہے وہ اس حوالے سے اپڈیٹ ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی ہی شاکنگ خبر جو ہے بلوچستان کے حوالے سے آئی. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ڈگاری کے علاقے کے اندر وہ جو ایک خاتون تھی اور مرد تھا جنہیں قتل کر دیا گیا تھا جرگے کے حکم کے اوپر, اس کے حوالے سے جو خاتون ہے اس کی والدہ کا ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے, جو قرآن مجید اٹھا کے جو ہے وہ بات کر رہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی ان کی بیٹی کو ایک لڑکے کے ساتھ تعلقات پر بلوچی معاشرتی جرگے کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ سزا دی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ لڑکا آئے روز ٹک ٹاک ویڈیوز بناتا تھا جس سے ان کے بیٹے مشتعل ہو جاتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ بیٹی بانو 5 بچوں کی ماں تھی اور اس کا سب سے بڑا بیٹا 16 سال کا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں نے کوئی ناجائز فیصلہ نہیں کیا. مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹی کے قتل کو جائز قرار دے رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہمارے رسم و رواج کے مطابق ہوا ہے اور جرگے نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل درست فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں سردار شیرباز ساتکزئی, یہ سردار شیرباز جو ہے یہ وہی ہے جو قبیلے کا سردار ہے اور جنہیں گرفتار کیا جا چکا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اس میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا اور جرگے میں جو فیصلہ ہوا وہ ان کے ساتھ نہیں بلکہ بلوچی جرگے میں یہ ہوا ہے. انہوں نے اپیل کی کہ سردار شیرباز ساتکزئی سمیت گرفتار افراد کو جو ہے رہا کیا جائے. ایک ماں اپنے بیٹی کے قاتلوں کے لیے اپیل کر رہی ہے کہ جی ان کو رہا کر دیا جائے. اب 2-3 اس معاملے کے اندر جو ہے نا وہ ایلیمنٹس ہیں. یا تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو معاشرتی رسم و رواج ہے اس میں کس حد تک وہ جکڑے گئے ہیں کہ ایک ماں جو ہے وہ اس کو کوئی اس بات کا ملال نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کو ایک جرگے نے جو ہے وہ اس طرح قتل کروا دیا کہ وہ اس رسم و رواج کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے کہ وہ اپنی ممتا تک کو بھول گئی ہے. یا تو ایک یہ کیس ہے یا پھر دوسرا کیس یہ ہے کہ اس کے اندر بیسکلی جو گولی چلانے والا تھا وہ اس کا اپنا بیٹا تھا, یعنی کہ اس عورت کا بھائی. تو یا تو اکثر اوقات آپ کو پتہ ہے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں جس میں بہن بھائی آپس میں کوئی رنجش ہو جائے, بھائیوں کی آپس میں رنجش ہو جائے تو فیملی ممبر جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی بہت غلط ہوا ٹھیک ہے, لیکن اب جو دوسرا جو زندہ ہے اسے بچا لیا جائے. تو یہ وہ والا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے. میں آئی ڈونٹ نو یہ کیا چکر ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ماں کا ایک بہت بڑا بیان ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یا تو یہ پریشر کے اندر سب کچھ کر رہی ہے, یا تو اس کے اوپر جو ہے وہ سرداری نظام جو ہے اس کا اتنا پریشر ہے کہ جس کی وجہ سے اس سے یہ ویڈیو پیغام جو ہے ریکارڈ کروایا گیا اور اس کو جو ہے وہ جاری کروایا گیا, تاکہ جو اتنا شور ہو رہا ہے, جو اتنا پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ آخر یہ معاملہ حرکت کس طرح ہو گئی, اس سے یہ 2 قدم پیچھے ہٹ جائے, یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے کسی طرح. ان تینوں میں سے کوئی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. اب آئی ڈونٹ نو, آبویسلی یہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ لگے گا کہ ایکچوئل ڈیٹیل جو ہے وہ کیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو سردار شیر باز ساتکزئی ہے, اس سے جناب پولیس کی استدعا کے اوپر جو ہے وہ 10 روزہ جسمانی ریمانڈ اس کا منظور کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے اس کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا تھا, تو اس کے اوپر بہت جو ہے وہ کرٹیسزم ہوا تھا کہ بھائی اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور سردار کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ جو سردار صاحب ہیں ان کی بہت سی تصویریں بھی جو ہیں اس کے بعد آئی ہیں. یہ مختلف سرداروں کے ساتھ جو بلوچستان کے مختلف سردار ہیں جس میں سرفراز بگٹی صاحب بھی شامل ہیں, جس میں اختر مینگل صاحب بھی شامل ہیں, ان کے ساتھ بہت سی تصویریں آ چکی ہیں سردار کی. تو یہ جو سردار ہوتے ہیں یہ سارے ان میں سے کئی ان کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی دوستیاں بھی آپس میں بڑی ہوتی ہیں, نیٹ ورکنگ ان کی بڑی تگڑی ہوتی ہے. میں خود آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں. میں تو اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سردار صاحب جو ہیں چونکہ ان کے بڑے تگڑے تعلقات ہیں تو اس لیے ان کو کوئی زیادہ کچھ ہوگا نہیں. ٹھیک ہے, فرضی طور پہ اس وقت جو ہے یہ کہنے والی جو باتیں وہاں پہ چیٹر ہو رہی ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ جی ٹھیک ہے اس وقت ایک کنٹروورسی ہوئی ہے, لیکن یہ وقت کے ساتھ جب ٹھنڈی ہوگی تو سارا کچھ جو ہے وہ ویسی نارمل ہو جائے گا. اس کے علاوہ کوئٹہ کے علاقے کمرانی روڈ کے قریب جو ہے وہ غیرت کے نام کے اوپر ایک اور لڑکے اور لڑکی کو قتل کر دیا گیا اور پولیس نے غیرت کے نام پر باپ نے اپنی بیٹی اور بھانجے کو جو ہے وہ قتل کیا. مرنے والوں کی عمریں جو ہیں وہ 18 اور 20 سال جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو خیبر پختونخوا کے ضلع سوات کی تحصیل خواجہ خیلہ میں پیش آیا تھا, جہاں پہ مدرسے کے اندر ایک کم عمر طالب علم جو کہ 14 سال کا تھا, اس کے جو ٹیچرز تھے, مدرسے کے جو استاد تھے, اساتذہ تھے, ان کی جانب سے تشدد کرنے کے بعد جو ہے وہ بچہ انتقال کر گیا تھا, جاں بحق ہو گیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ مدرسے کو سیل کر دیا گیا ہے اور 300 طلبہ کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے. ڈی پی او سوات محمد عمر نے کہا ہے کہ ایف آئی آر میں 4 ملزمان نامزد ہیں, جن میں سے 2 اب تک
تک گرفتار ہو چکے ہیں, مزید 9 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. اور غیر قانونی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مدرسہ چلایا جا رہا تھا جسے سیل کر دیا گیا ہے. مدرسے کے 300 طلباء کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے کے والدین کے حوالے کر دیا ہے. اب میرا سوال یہ ہے, میں ذرا یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا, گنڈا پور صاحب کو چاہیے ذرا تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں, یہ ذرا ڈی پی او صاحب سے سوال کریں نا, جا کے ڈی پی او صاحب سے سوال کریں کہ کیا ایک بچے کی موت ایکچولی آپ کو ہلائے گی, اور تب آپ کو پتہ لگے گا کہ جناب یہاں پہ جو ہے وہ ایک غیر قانونی مدرسہ چل رہا ہے, جہاں غیر قانونی مدرسہ بھی 300 طالب علموں کے ساتھ چل رہا ہے, اور وہاں پہ اس قسم کے خونخوار بھیڑیے, یہ جاہل, یہ جنگلی لوگ جو ہیں وہ ایک بچے کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کریں, اور جب وہ مر جائے, اس دنیا سے چلا جائے, تب ان کو ہوش آتی ہے کہ او ہو یہاں تو غیر قانونی مدرسہ چل رہا تھا. اور آئی ایم پریٹی شیور کہ اگر اس کی تحقیقات کی جائے تو یہ کوئی ایک مدرسہ نہیں ہوگا, اس طرح کے اور کئی مدرسے وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہوں گے, لیکن تب ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ہمارے یہاں پہ پرابلم ہی یہی ہے کہ جب ایک مصیبت آ جاتی ہے نا, تو اس کے بعد قانون بنتے ہیں, اس کے بعد قانون کے رکھوالے جو ہے وہ حرکت میں آتے ہیں کہ اچھا جو ہو یہ تو بڑا غلط ہو گیا, اس کو جناب بیٹھ کے ٹھیک کرو. پہلے ہی ہوش کے ناخن لے لیں, پہلے قانون کو نافذ کرنا شروع کریں تاکہ یہ حرکتیں نہ ہوں. اس کے علاوہ جناب وہ میں نے ویڈیو کے شروع میں جو آپ کے ساتھ خبر ایک شیئر کی تھی کہ ایک بڑی ہی شاکنگ قسم کی خبر آئی ہے, اور وہ ہے انڈیا کے حوالے سے, جہاں پہ لاشوں کے حوالے سے ایک سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا. اب آپ حیران ہوں گے کہ لاشوں کا کون سا سکینڈل ہو سکتا ہے. تو یہ واقعہ بیسکلی آج سے چند ہفتے پہلے جو ایئر انڈیا کا ایک طیارہ جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا تھا, اس کے اندر جو احمد آباد میں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا, جہاں پہ وہ ایک ہاسٹل کے اوپر جہاز جو ہے وہ گر گیا تھا, اور تقریباً 250 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے اس حادثے کے اندر. اس حوالے سے ایک بڑی شاکنگ خبر جو ہے وہ ڈیلی میل, جو انگلینڈ کا UK کا اخبار ہے, اب ظاہری بات ہے وہ تو مودی کے انڈر آتا نہیں ہے, تو UK کے اخبار نے بیسکلی یہ رپورٹ کیا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے کہ اس میں سے کئی پیسنجرز جو تھے جو بیسکلی انڈیا کے باہر سے آئے ہوئے تھے, تو ان کی لاشوں کو جو ہے وہ یہاں سے ٹرانسپورٹ کیا گیا, مطلب انڈیا سے ٹرانسپورٹ کیا گیا اور UK بھیجا گیا. تو وہاں پہ یہ پتہ لگا ہے کہ جناب لاشوں کو تبدیل کر دیا گیا, لاشیں مکس اپ ہو گئیں. لاش جس ورثہ کے پاس جانی تھی وہاں جانے کے بجائے کسی اور کے پاس چلی گئی, اور جو جس کے پاس نہیں جانی چاہیے تھی, مطلب کسی اور کی لاش جو ہے وہ کسی اور کو بھیج دی گئی. اور ایک اور بات پتہ لگی ہے کہ کیونکہ ساری بات ہے جب اتنا بڑا ایک کریش ہوتا ہے تو اس کے اندر باڈیز جو ہیں وہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو ایک جو کافن وہاں پہ دیا گیا, جو ڈیلیور کیا گیا, اس میں ایک ہی کافن میں 2 مختلف لوگوں کی جو ہے وہ باڈی پارٹس جو ہے وہ بھیج دیے گئے. تو یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور اس کے اوپر وہ جو فیملی تھی, متاثرہ شخص کی جو فیملی تھی, انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو ہے اس کو قانونی طور پہ انہوں نے اٹھایا, اور انہوں نے کہا یہ کس قسم کی بے حرمتی ہے لاشوں کی, کہ آپ اندازہ کیجئے نا, 1 منٹ کے لیے ذرا سوچئے کہ ایک غلط ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کسی اور کے گھر پہ بھیج دی جائے, اور وہ جب کھول کے دیکھیں تو کہ بھائی یہ تو بندہ ہی نہیں ہمارا, یہ تو بندہ تو کوئی اور ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی جو ہے وہ پچھلے 12 گھنٹے میں سامنے آئی ہے, اور اس کو ڈیلی میل نے جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے, اور اس کے اوپر شدید احتجاج کیا گیا ہے ایئر انڈیا کے ساتھ بھی اور گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ بھی, کیونکہ جب یہ سارا حادثہ ہوا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ تمام باڈیز کو جو ہے وہ تحویل میں لیا گیا تھا تاکہ ان کے DNA ٹیسٹنگ کیے جا سکیں. اچھا, DNA ٹیسٹ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ بھائی ورثہ کے بارے میں کلیئرلی ہو سکے کہ کون سی باڈی کس کی ہے. اور اب تو یہ ایک بڑا نارمل پروسیجر ہے, جب اس طرح کے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں بڑا ایک نارمل پروسیجر ہے کہ DNA ٹیسٹنگ کے ذریعے جو ہے میچنگ کی جاتی ہے. اس کے باوجود اتنا بڑا مکس اپ ہو جائے کہ غلط باڈی جو ہے وہ غلط گھر پہ بھیج دی جائے, تو یہ ایک کنٹروورسی ہوئی ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ سارے وہاں پہ انڈیا کے اندر جو ہے نا سارے ایک دوسرے کے اوپر وہ ڈال رہے ہیں کہ نہیں ہمارا نہیں ہے, یہ اس کا تھا, ہمارا نہیں ہے اس کا تھا, یہ اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے. وہ ایک جو ٹپکل ایک سرکاری محکموں میں ہوتا ہے کہ فائل یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, یہاں سے وہاں چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے یہ ایک نئی کنٹروورسی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے کہ نہیں جناب ہمارا قصور نہیں. لیکن ظاہری بات ہے وہ جو فیملی ممبرز ہیں وہ چیخیں مار رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ تو صحیح وہ باڈی ہے کدھر, جو ہمارے مطلب وہ جو لاش جو ہمیں چاہیے تھی وہ کدھر ہے, اس کے بارے میں بھی نہیں پتہ لگ رہا ابھی کہ وہ لاش کدھر ڈیلیور ہوئی ہے. تو یہ ایک نئی کنٹروورسی جو ہے وہ پیچھے شروع ہوئی ہے. دوسرا, نریندر مودی جناب, اس کے اوپر بھی ایک بڑی شدید تنقید جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. ایک تو پچھلے 48 گھنٹے میں, پچھلے 2 دن میں ایک خبر تھی جس کو ہم ڈیٹیل سے بات نہیں کر سکے, وہ یہ تھی کہ وہاں کے وائس پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا ہے. انڈیا کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں, نائب صدر ہیں, انہوں نے ریزائن کر دیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے, وہ مطلب جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ بیسکلی
جو سینٹرل گورنمنٹ ہے, مودی کی حکومت ہے, ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کافی خراب ہو گئے تھے, اور نریندر مودی کے ساتھ جو ہے وہ کافی معاملات خراب ہو گئے تھے, اور کوئی گرمی سردی ہوئی ہے, اور ایک دم آؤٹ آف دا بلو سرپرائزنگلی جو ہے وہ نائب صدر نے وہاں پہ ریزائن کر دیا. اب ان کی پارلیمنٹ کا سیشن, جسے یہ مانسون سیشن کہتے ہیں انڈین پارلیمنٹ کا, اس کا آغاز ہو چکا ہے, اور اس کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ بار بار یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جی ہمیں آپریشن سندور کے اوپر پوری بریفنگ دی جائے, ہمیں بتایا جائے ہمارے کتنے جہاز گرے ہیں. تو وہ اس کے اوپر کر نہیں رہے. اب نریندر مودی جناب یو کے دورے پہ نکل گیا, اس نے کہا کہ جی وہ میں آ کے بتاؤں گا کہ کی ہوا ہے. تو یہاں پہ ایک اور کنٹروورسی یہ اسٹارٹ ہو گئی ہے کہ کانگریس جو ہے, جو کہ اپوزیشن ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ جی یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا نان سیریسنس ہے کہ ایک آپ کہتے ہیں جی اتنا بڑا ہم نے وہ مارکا مارا ہے آپریشن سندور کر کے, تو ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ اس میں ہوا کیا ہے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات کو ایک اور بیان دیا ہے, اور اس نے دوبارہ کہا کہ جی 5 جہاز گرے ہیں. اور 5 جہاز کس کے گرے ہیں, میرے خیال میں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں, پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ 5 جہاز کس کے گرے ہیں. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ بولی جا رہا ہے, بار بار بات کیے جا رہا ہے. اس کے اوپر ایکچولی ایک رکن پارلیمنٹ ہیں ساگریکا گھوش, جو خود بھی ایک فارمر جرنلسٹ رہ چکی ہیں, اب وہ ممبر آف دا پارلیمنٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی 25ویں دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ یہ بیان دیا ہے کہ جی میں نے انڈیا پاکستان کی لڑائی رکوائی ہے, سیز فائر میں نے کروایا, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ آگے سے چاں تک نہیں کر رہا, وہ اس کو ڈینائی تک نہیں کر رہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ویسے میڈیا کے اندر جو ان کے مطلب وہ چمچے چماڑے ہیں وہ سارا کچھ بول رہے ہیں, گودی میڈیا میں یہ سب کچھ بول رہے ہیں کہ نہیں یہ تو وہ جو ہے وہ پاکستان نے کروایا, یہ پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں. وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ بولی جا رہا ہے میں نے کروایا, سیز فائر میں نے کروایا, اور 5 جہاز بھی گرے. 2 دفعہ اب کہہ دیا اس نے, 2 دفعہ اس بات کو اس نے ریپیٹ کر دیا کہ جی 5 جہاز گرائے ہیں, لیکن یہاں سے نریندر مودی کا تک نہیں نکل رہی, اس کے منہ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا. تو اس لیے انڈیا کے اندر کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ بولتے صحیح مودی, ہونتے بول دے کچھ, ان سے کہہ دے کچھ, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے انہوں نے کیا بولنا ہے. تو یہ جناب یہ کنٹروورسی جو ہے وہ اس وقت انڈیا کے اندر چل رہی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.